بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کا میرا موضوع ہے پاک بھارت کشیدگی اور جنگ کی ابتدا، کہ جو باقاعدہ جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، جسے سیز فائر کہتے ہیں، اس سے بعد جو پاکستان میں ماحول بنا ہے، اس کے پس منظر میں عمران خان کی رہائی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ کیا رہائی قریب آ گئی ہے یا رہائی مزید دوری پر چلی؟ آج سلمان صفدر نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، جو کسی نے پوچھا کہ کیا عمران خان یہ عید جیل میں ہی کریں گے یا آزاد ماحول، تو اس نے کہا انشاءاللہ مقدمات کی جو صورتحال ہے، امید ہے کہ القادر ٹرسٹ میں سزا معطل ہو جائے گی اور پھر تو کیس مقدمہ کوئی نہیں رہ جائے گا، تو ہم پر امید ہیں۔ امید بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر امید انسان کو احمقوں کی جنت میں لے جائے تو پھر تو ایک مذاق ہی ٹھہرتا ہے نا۔ بطور وکیل میں بھی ہوں، لیکن میں نے چونکہ سیاسی نشیب و فراز زندگی میں سے دیکھے نہیں، بھگتائے ہیں، اور میری بڑی گہری نظر رہی ہے پچھلی 50 سالہ سیاست پر، ملکی بھی، علاقائی بھی اور بین الاقوامی سیاست۔ بہت اونچ نیچ دیکھی ہے، بہت رجوع و زوال دیکھے ہیں، بہت بگڑتے اور بنتے زاویے میں نے دیکھے ہیں، بہت ان ایکسپیکٹڈ، ناقابل تصور واقعات کے کوکھ سے جنم لیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے میں کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں عمران خان کی اس گرفتاری اور اس کے جیل میں رہنے کو۔ ہاں، ابھی جو منظر آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ منظر وہی ہے جو میرے قلب پر منقش ہے، اور قلب پر منقش ایسے ہی نہیں، یا منقش ہوتا ہے، وہ میرے تجربے کی روشنی میں چیزیں میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، سلمان صفدر نے جو کچھ کہا وہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک وکیل کی نظر سے وہ دیکھتا ہے نا۔ میں صرف وکیل کی نظر سے نہیں دیکھتا، میں وکیل ہوں، بہت پرانا وکیل، لیکن میں ماحول کو سمجھتا ہوں۔ مثلاً چلیے ایسے کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ذرا اس انداز میں سوچیں۔ پہلا سوال جس کا جواب آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو جیل میں بند کر رکھا ہے؟ کیا وہ نواز شریف ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں، اوقات کوئی نہیں۔ شہباز شریف، آصف زرداری، یہ مریم بی بی، یہ بلاول زرداری؟ نہیں، عمران خان کو فوج نے بند کر رکھا ہے، فوج کی گرفت میں ہے۔ جب میں فوج کہتا ہوں تو موجودہ فوجی قیادت، وہ اس لیے کہ عمران خان نے جو کچھ یا جس رویے کا مظاہرہ کیا، ہماری فوجی قیادت کبھی بھی اس کی متحمل نہیں رہی، کبھی تجربہ نہیں ہوا ہماری فوجی قیادت۔ کچھ لوگ تڑپ جاتے ہیں، سچ ہوتا ہے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2018 کے انتخابات میں فوجی قیادت نے پوری کوشش کی عمران خان کو اقتدار تک پہنچانے میں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح انہیں لے کر آئے ہیں، جس ڈٹائی، بے حیائی اور بے انصافی سے انہوں نے PDM-1 گورنمنٹ قائم کی، اور دوسرے 2024 کے انتخابات کے بعد حکومت انہیں سونپی، اس انداز میں ہرگز نہیں۔ عمران خان بہت مقبول تھا، بہت مقبول۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2013 کے انتخابات لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ ووٹ ہم عمران خان کو دے کر آئے ہیں اور جیت کوئی اور گیا ہے۔ اس وقت روکا گیا تھا عمران، اس کے بعد عمران خان نے مزید پاپولیرٹی حاصل، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت تک مسلم لیگ نون چونکہ 30 سال سے مسلسل اقتدار میں لائی جا رہی تھی یا آ رہی تھی، اور انہوں نے اپنا انتظام کر رکھا تھا۔ اب انتظام کیا کر رکھا تھا؟ جنہیں نالائق لوگوں کو جعلی سندوں پر ASI بھرتی کروایا، انہیں ترقیاں دے کر اپنے دور میں انہوں نے SP بنا دیا، اسکول ٹیچر بھرتی، یعنی پورے پنجاب کے اندر انہوں نے 30-35 برسوں میں ایک لاٹ پیدا کی۔ جب بھی انتخابات آتے تھے وہ وہی نتائج پیدا کر لیتے تھے، یا اس کے قریب نتائج پیدا کر لیتے تھے جو شریف خاندان کے حق میں جاتے۔ لیکن پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ انہی لوگوں کی اولاد عمران خان کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوئی، اسے ایک سچا اور کھرا انسان سمجھا اور اس کے فالوور بن گئے، منظر بدل گیا، انتخابات میں کامیابی حاصل، لیکن فوج نے مدد کی۔ اب اس فوجی قیادت کا خیال تھا کہ عمران کو چونکہ ہم لے کر آئے تو ہم جو کہیں گے وہ مانتا رہے گا، لیکن عمران خان کو جب انہوں نے کہا کہ کرپشن کی بات چھوڑے جناب، آگے چلے، جب عمران خان کو کہا گیا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے، جب کشمیر پر سودے بازی کرنے کی کوشش کی جنرل باجوہ نے، یاد رکھیے گا کہ جب میں کہتا ہوں نا، میں اپنے تجربے کی روشنی میں، اور اگر یہ کہہ کر اسے دعویٰ نہ سمجھیے، عجز و انکسار کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا سر پیر کوئی نہ ہو، یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا عمر کے اس حصے میں۔ پھر آپ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ جناب میرے بہت طویل تجربہ، بہت گہرا تجربہ ہے،
ہاں کشمیر کا سودا آپ کہہ لیجیے وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان بھٹک گیا۔ پھر اور بہت سے معاملات درمیان میں آئے، عمران خان کو اقتدار سے فارغ کر دیا گیا۔ جب فارغ کیا گیا تو ناظرین کرام ایک عجیب واقعہ، اللہ نے دل جوڑ دیے عوام کے عمران خان کے ساتھ۔ پھر عمران خان نے اس مقبولیت کی اوج کو چھوا کہ میں نے اپنی پوری زندگی، اپنے مشاہدے، اپنے تجربے میں ایسے کسی کو پاپولر ہوتے نہیں دیکھا، اور تاریخ کے اندر بھی بہت کم لوگوں کو اس طرح میں نے پاپولر ہوتے دیکھا۔ ہاں امام خمینی کو دیکھ، یہ ایک مثال ہے۔ اب اس کی مقبولیت سے بھدک کر کہ کریں کیا بھائی، نکال تو دیا ہے، اور نکالا کس نے تھا؟ نکالا فوجی قیادت نے تھا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اگر عمران خان اس وقت فوجی قیادت کے کردار پہ تنقید کرتا تھا تو جو یہ سمجھتا ہے کہ فوج کے خلاف تھا عمران خان، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر عمران خان فوج کے خلاف ہوتا تو میں اس کے حق میں نہ بول رہا ہوں، وہ فوجی قیادت بلکہ فوجی قیادت کے اعمال کے خلاف تھا۔ پھر کیا ہوا؟ چھوٹا پن دیکھیے کہ ان لوگوں کو لایا گیا جو سکہ بند چور، اچکے، لٹیرے۔ کتنی دفعہ میں کہوں کہ نواز شریف نے کیا کیا، میرا خیال ہے کہ اب تو بچہ یہ جانتا ہے، میں صرف تصدیق کرتا ہوں، یہ الزامات نہیں، ابھی حقیقتیں باقی ہیں ان کی لوٹ مار کی، منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ انہیں لا کر بٹھا دیا اور انتخابات کروائے، پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ نشان چھین لیا، ظلم، وحشت، بربریت اور تشدد کی اخیر کر دی، بد اخلاقی کی اخیر کر دی، ایک خوف پیدا کر دیا کہ پی ٹی آئی کا نام لینا بس ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی بھارتی جاسوس گھسایا ہو جی ایچ کیو کے اندر اور کھلبلی مچ گئی ہو، یا کوئی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد دیوار پھلانگ کر جی ایچ کیو میں گھس گئے ہوں اور ایک افراتفری پھیل گئی ہو۔ اس طرح کا ماحول بنایا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، توڑ پھوڑ کر رکھ دی، اپنی طرف سے اپنے تئیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی پی ٹی آئی، نشان چھین لیا۔ جو بھی نامینیشن فارم جمع کروانے جاتا تھا اس سے نامینیشن فارم لے لیتے تھے، مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیتے، لوگوں کی ماؤں کو اٹھا لیا گیا، کسی کی بہنوں کو رگیدا گیا، دروازے توڑے گئے، یعنی پوری وحشت کا عالم پیدا کیا گیا۔ اور 8 فروری کو انتخابات کروائے۔ 8 فروری کو کیا ہوا؟ 8 فروری کو جس طرح لوگوں نے عمران خان کے حمایت یافتگان کو تلاش کر کر پہچان کے ووٹ دیے، اس کا نتیجہ جب سامنے آیا رات 11 بجے تک تو یہ مسلم لیگ نون کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، جدھر دیکھو پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی۔ اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر فارم 47 کے ذریعے اعلان کر دیا گیا خواجہ یورینل جیت گیا ہے، اعلان کر دیا گیا فلان جیت گیا، اعلان کر دیا فلان جیت گیا۔ بس چلے ایک ستم ظریفی اور میں آپ کو بتاؤں، یہ رانا ثناء اللہ کیوں ہارا ہے، اسے کیوں نہیں جتایا؟ کیونکہ فہرستیں مانگی تھی کہ بتائیں جی کنہیں کنہیں جتوانا ہے، کسے کسے ہروانا ہے۔ یہ خواجہ سعد رفیق کیوں نہیں جیتا؟ یہ کوئی لطیف کھوسا تو نہیں جیتا کہ لطیف کھوسے کو لوگوں نے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں پکڑ کر ووٹ دیا اور ڈبوں کی حفاظت، نہیں، چونکہ یہ دونوں پنجاب کی چیف منسٹری کے امیدواران اور پنجاب نون لیگ اپنا بیس کیمپ سمجھ، یہ منصب یعنی وزارت اعلیٰ کا منصب وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جانے۔ اگر حمزہ نہ ہو، اگر مریم نہ ہو تو ٹھپر جو ہے حسن اور وہ ہونک حسین اسے لے کر آئے۔ بہت سے بادشاہوں نے اپنے پاگل بچوں کو بھی جو ہے حکمران ہندوستان کا بنایا۔ ہاں تاریخ ہے، دور نہیں جاؤں گا میں تاکہ کہیں ولاگ کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ باقی سب کے سب جتوا لیے فارم 47 کے ذریعے، اور پھر اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ اس کے باوجود بھی محسوس نشستیں ان سے محروم کیا گیا۔ پھر بھی جتنے جیتے تھے پھر بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بن۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ 15-16 سیٹیں جیتنے والی یہ نون لیگ، اسے حکومت دے دی گئی، اور 2/3 میجارٹی سے بہت آگے جانے والے عمران خان کو، لیڈر کو جیل میں، اور باقی قیادت دربدر۔ اچھا ناظرین اکرام، آج یہ میں قضیہ حل کرنا چاہتا ہوں دراصل عمران خان کی رہائی کے امکانات کا، تاکہ اس کے بعد آپ مجھ سے نہ پوچھیں، میں جو کچھ سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے میں رکھ۔ یہ جتنا بھی ظلم ڈھا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ اور بالخصوص عمران خان، اتنی ہی عوام دن بدن تعداد میں بھی جڑتی چلی جا رہی ہے عمران خان کے ساتھ، اور مضبوطی میں بھی اخیر ہوتی چلی جا رہی، پائیدار قسم کی فالوئنگ بن گئی ہے عمران خان۔ 65% سے شروع ہوا تھا جب اسے اقتدار سے نکالا گیا، 80% تک آیا تھا جس دن انتخابات ہوئے 8 فروری کو۔
باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد 90% عوام کا وہ محبوب رہنما ہے، اور اگر وہ اس طرح رہا ہو کر آ جائے کہ عدالت کہے جی آپ جائے اور اسے کوئی جانے دے، تو وہ جو میں نے ایک منظر دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، امام خمینی کی ایران میں آمد، وہ مان پڑ جائے، اس سے بہت بڑا نقش ابھرے پاکستان کے اندر، تو یہ کیسے افورڈ کرے؟ یا تو پھر یہ ہے کہ جس فوجی قیادت نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ بوریا بستر باندھے اور راتوں رات کہیں نکل جائے، جس طرح افغانستان سے امریکہ نکل گیا تھا کہیں، اور پھر طالبان ہی طالبان تھے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو جس دن سے اسے پکڑا گیا ہے اسے فوراً بعد اسے آفرز ہونا شروع ہوگی، باہر چلے جاؤ، سیاست چھوڑ دو 10 سال کے لیے، نو چلو جی جیل میں تم دو، رکھ دو۔ پھر جب پاپولرٹی آسمانوں پہ گئی اور پوری دنیا جو ہے اس میں ان کا ہائے ہائے کار ہوئی ان کی، پھر انہوں نے آفرز دینی شروع کی، وہ ساری آفرز ٹھکراتا رہا۔ اور اب میں نے بتایا آپ کو، اور اپنی خبر کی بنیاد پر بتایا کہ 15-16 دن پہلے بھی لوگ ملے، انہوں نے آفر دیے، اس نے انکار کر دیا۔ آج دیکھیے ذرا، اتنے یہ تنگ آ چکے ہیں عمران خان سے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کسی سے تنگ نہیں۔ بی بی علیمہ خان نے بالکل ٹھیک کہا، وہ تو بہت حشاش بشاش ہے، اس کی صحت بھی پہلے سے پھر، ہاں پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ورزش کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تہجد، چاشت، اشراق، اور پھر ورد اوراد میں مصروف رہتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، اور سنا ہے کہ آج کل تو کیٹس، بائرن اور شیلے کو بھی پڑھ رہا ہے، ورڈزورتھ کو بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ علم ہوا ہے مجھے، یہ پتہ چلتا رہتا ہے کتابیں کون سی، کیٹس، بائرن، شیلے، ورڈزورتھ، اور ڈرامے بھی منگوائے ہوئے ہیں برنارڈ شاہ کے، تو پڑھ لکھ رہا ہے، تلاوت کرتا ہے، مزے میں ہے۔ یہ جو سلمان صفدر نے کہا ہے کہ بس القادر ٹرسٹ میں اگر یہ ہو گیا تو پھر باقی رہ کے گیا، بابا یہ نہیں ہے معاملہ، یہ عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اول تو عدالتوں میں سے ایک کیس میں سے وہ چھوٹے گا، 4 کیس اور ڈال دیں گے، ابھی تو 9، وہ 11 کیس ہیں 9 مئی کے، اور ساتھ ملٹری کورٹ۔ یہ میں کوئی وہ تصویر نہیں دکھا رہا، میں پہلے کہہ دوں کہ عمران خان کو زیادہ دیر تک اندر یہ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس یہ اس تاریخ کو عمران خان باہر آ رہا ہے کیونکہ ایک کیس رہ گیا ہے، ایسی سادگی سے آپ نے کام نہیں لینا۔ وہ اوپر تدبیر ہو رہی ہے، کن فیکون ہو جائے گا اور جلد ہو جائے گا، اس طرح نہیں۔ ہاں اس کے بھی امکانات ہیں، جب تک جنہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ نہیں عدالتوں کو کہیں گے یا عدالتوں کو اجازت نہیں دیں گے عمران خان کو رہا کرنے کی، عدالتیں تو عدالتیں رہی نہیں، لیکن میں کیا لفظ بولوں؟ چلیے آج کے بعد عدالت میں نہیں کہوں گا، جب بھی میں لفظ بالا خانہ کہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے عدالت کا حوالہ دیا۔ اس لیے ناظرین اکرام، ایک چیز اپنے ذہن نشین کر، بالا خانوں سے عدل و انصاف کی عمران خان کے حوالے سے آپ نے کوئی توقع بستہ نہیں کرنی، پہلی بات کلیئر ہوگی۔ دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آپ کو نواز، شہباز، زرداری اور بلاول زرداری، یہ بی بی ٹک ٹاکر، اچھا یہ حکمران نہیں ہے۔ میں پہلے بھی 4 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کسی دیہاتی سے پوچھے، یہ دیہاتوں کے کپڑ کتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، ٹینک پہ ایک جوکر چڑھا ہوا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ہارا ہوا شخص 70-80 ہزار ووٹوں سے، اور چیف آف آرمی اسٹاف اسے ساتھ لے کر ٹینک پہ چڑھا کے مودی کو چتاونی دلوا رہے ہیں اس کے منہ سے، انہیں پتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ایک اخلاقی برتری بھارت کو حاصل ہے کہ وہاں جو بھی نمائندہ ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پوری کی پوری حکومت، یہ ہماری فوجی قیادت کی نمائندہ ہے، عوام کی اور پاکستان کی نمائندہ یہ حکومت نہیں، جنہیں میں 47 نمبر گدوں کی حکومت سے تعبیر کرتا۔ اس لیے کلیئر رہیے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے، جاننا مجھ سے چاہیں گے تو پھر عمران خان کی رہائی کیسے ہو؟ پہلے میں کہتا چلا رہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ جتنی آپ چاہنے والے ہیں عمران خان، ذرا تھوڑا سا اپنے خوف کو تج کر کے، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے آپ سڑکوں پہ اگر آ جاتے ایک دن کے لیے سب، تو آپ کے پیروں کی تھاپ سے ڈر کر بھی عمران خان کو یہ آپ کے حوالے کر، قصور قوم کا بھی بالکل قصور، ایسے لیڈر کے لیے تو قومیں قربان ہو جائے گا۔ لیکن جب بھی میں عمران خان کو دیکھتا تو مجھے مسلم بن عقیل اور کوفی وہ میرے سامنے آ جاتا ہے منظر، جب مولا حسین جب اپنی آل اولاد ساتھ آل رسول کو لے کر کربلا میں آپ نے ورود فرمایا تو اس وقت کہاں تھے کوفہ والے؟ کواڑ بند کر کے دبک گئے تھے ابن زیاد کی فوجوں سے، یزید کی فوجوں سے، ابن سعد کی فوجوں سے ڈر سہم کر۔ وہی کچھ ہم نے کیا ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن اسے پھر بھی کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اپنی قوم سے، اپنے عوام سے، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں سے اسے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ آپ نہ نکلے، عمران خان کی قید طویل ہو۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں اور مجھ سے اختلاف کرتے ہیں لوگ، وہ کرتے رہے، میں وہ کہتا رہوں گا جو میں محسوس کرتا ہوں۔ کچھ تو میں خبر کی بنیاد پر کہتا ہوں اور کچھ تصور کی بنیاد پہ۔
چلے فرض کر لیں کہ میری خبر بھی غلط ہو سکتی کہ مخبر نے مبالغہ رائی سے کام لے لیا اور میں نے اسے خبر سمجھ. آپ یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ میرا تصور غلط ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ سارے کے سارے کور کمانڈر، ساری کی ساری فوج، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں ہے. صرف آپ کو علم نہیں کہ فوج کا ڈسپلن کیا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں 10 کور، 111 بریگیڈ، منگلا کا کور کمانڈر، DGISI، DGMI، بس پھر ڈسپلن ہی ڈسپلن. لیکن اندر ایک دوسری رائے پائی جاتی. اب عمران خان اور جمائمہ خان نے اپنے بچوں کو اجازت دے دی ہے کہ جاؤ بھائی، اگر باقی دنیا قربانیاں دے رہی ہے تو پھر آپ گھروں میں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ نکلو. وہ بچے اجازت مانگ رہے تھے. خون ہے وہ عمران خان کا. بابا ہم تو جانور رکھتے ہیں تو اس کی رگ کے اوصاف، اس کے ماں باپ کے رگوں میں دوڑنے والے خون اور اس خون کی بنیاد پر ان کے اوصاف کو ہم منتقل ہوتے دیکھتے ہیں اگلی نسل میں. وہ کتا ہو یا کبوتر ہو یا مرغ یا کوئی اور جانور یا کسی بھی جانور کی کوئی نسل، بریڈ، اپنے اپنے اوصاف کو. اسی طرح انسانوں کے اوصاف بھی منتقل ہوتے ہیں. وہ عمران خان کے بچے اب وہ نکل پڑے ہیں، پڑھے لکھے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے. انہوں نے جس طرح اپنے باپ کو ڈیفائن کیا ہے فخر کے ساتھ کہ ہمارا باپ بہادر آدمی ہے، ہمارا باپ سچا آدمی ہے، ہمارا باپ درویش آدمی ہے، ہمارا باپ سادہ آدمی ہے، تو یہ تو ساری دنیا یہ بک بک کر کے نکلے گلے بیٹھ گئے ہیں. کوئی ایک شخص بھی ان نابکاروں کے علاوہ جو زبان چلاتے ہیں غلیظ، ایک شخص بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کہ عمران خان بددیانتی کر سکتا. نہیں، قطعاً نہیں. تو پھر رہائی اگر ہوگی تو یہ مجبوری کے تحت رہا، کیونکہ انہیں خود اپنا خوف کا جو کچھ کر چکے ہیں یہ عمران خان اور PTI کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ. اب بقا اور فنا کا معاملہ ہے، اس لیے اتنا سوکھا اور اتنا آسان معاملہ نہیں. بن کیا رہا ہے، ہاں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح بھٹی میں قدرت اسے ڈالتی ہے جس سے بہت بڑا کام لینا ہو. جو کچھ ظلم اور ستم اس کے جسم اور اس کے دماغ اور روح پہ ڈھائے گئے ہیں، سارا میل کچیل دور کر دیا ہے. 24 کیرٹ کا سونا بن چکا ہے عمران خان اور محفوظ ہے جیل کی 4 دیواریوں کے اندر. تربیت کر رہی ہے فطرت خود بہت کرتی ہے لالا کی حنا بندی. اس کی حنا بندی ہو رہی، اسے سکھایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اب کوئی تشنگی رہ گئی ہوگی عمران خان کی رہائی کے بارے میں. سلمان صفدر کو کہنے دیجیے، بیرسٹر گوہر کو کہنے دیجیے. میں نہیں کہتا کہ وہ غدار ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ ملے ہوئے ہیں، لیکن سادے ہیں بیچارے. آج دیکھیے آخر میں چند جملے آپ کی سماعت کی نظر. یہ ایک جنگ ہے، جنگ ٹھہری ہے، کوئی کھیل نہیں ہے اے دل. اور جنگ کے اندر تلوار، تفنگ اور توپ کے بعد سب سے بڑا ہتھیار اور اوزار پروپیگنڈا ہو. پروپیگنڈا بھرپور کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قبیلہ ہے جس میں جو کالم نگاری کرتا، اپنے اندر کی غلاظت کو لفظوں میں ڈھال کر اخبار کے صفحات پر پھیلاتا ہے. ان میں سہیل بڑیچ، باقی بھی اللہ بے جین دال کیا نام لینے ہیں، اور کچھ خبر کے انصار عباسی. اچھا یہ پہلا شخص میں نے دیکھا ہے کہ جو مل کر مجھے برا نہیں لگا تھا. اچھا وہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ، اچھا سمجھ نہیں آتی تھی. اب جب یہ مقولہ میرے ذہن میں اود کر آتا ہے تو فوری طور پر اب یقین جانیے انصار عباسی کی شکل میرے سامنے آ جائے. اسے کہا جی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں حکومت کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، عمران خان کے. مت یقین کیجیے گا، اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کے بعد ولاگ دیکھنا بند کر دیجیے گا. یہ پروپیگنڈا ہے، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت ہوئی. وہ اتنا مطمئن، وہ اتنا شاد ہے، اتنا آباد ہے جیل کے اندر بیٹھا ہوا کہ اللہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مومن خدا کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، پھر اشیاء اور واقعات و حوادث اسی طرح نظر آتے ہیں جس طرح کے وہ ہوتے ہیں. اسے علم ہے کہ خدا نے اس سے کچھ کام لینا ہے اس ملک اور اس قوم کے لیے. اب میں آپ کو وجدانی اپنی کیفیت بتا. مجھے عمران خان زیادہ دیر تک جیل میں رہتا ہوا بند نظر نہیں آ رہا. ناظرین، یہ جو کچھ منظر میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے وہ اپنی جگہ، اور جو اب میں کہہ رہا ہوں اس ولاگ کو ختم کرتے ہوئے یہ کوئی تضاد نہ سمجھیے. وہ ہے مادی دنیا اور مادی دنیا کے معاملات. اب میں بات کر رہا ہوں روحانی دنیا کے معاملے. اس میں مجھے عمران خان فاتح، کامیاب، کامران، صحیح، سالم، عوام کی خدمت کرتے اور پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر تیزی کے ساتھ آگے لے جاتا ہوا مستقبل میں نظر آ رہا ہے. گوا رہیے گا ناظرین کرام اور انتظار کیجیے گا. کل میں سفر میں ہوں گا اور جہاں کہیں بھی مجھے موقع ملا میں کوشش کروں گا کہ آپ پر میرا رابطہ نہ ٹوٹے. اور میری آپ سے گزارش ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے اس چینل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے، آپ اسے زیادہ سے زیادہ دیکھیے، زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، اس پہ اپنے کمنٹس بھیجئے،
اسے شیئر کیجئے، اس چینل کو آگے بڑھانے یا کم از کم یہیں تک قائم رہنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے، اور یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔